عمل کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط بیان فرمائی ہیں، کچھ شرطیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ یہ شرطیں اگر ہیں تو پھر میں نیک اعمال قبول کرتا ہوں، وگرنہ تو ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز میں جو سورۃ الغاشیہ پڑھی جاتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر رکھا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بڑے لوگ قیامت کو ایسے ہوں گے کہ جو اپنی طرف سے نیک اچھے عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، انجام ان کا جہنم ہوگا۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو شرطیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں، ان کے مطابق نہیں تھے، اپنی طرف سے نیک بنا کے کرتے رہے، جس کو آسان لفظوں میں ہم بدعت کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے یہ عمل بڑا اچھا ہے، چلو ہم یہ کرتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ کرنے کا یا نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرنے کا بتایا ہے یا نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیارے آقا کا طریقہ کیا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پیارے آقا کی سنت کیا ہے، ہمیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ نیک عمل ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی یہ کوئی اتنی پیچیدہ بات نہیں ہے کہ جو بندہ کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی شرطیں یا اصول ہے نا اتنا مشکل ہے، میرے لیے سمجھنا ہی مشکل ہو گیا کہ کیسے ان کے مطابق ہم نیک عمل کریں تو ہمارا قبول ہو جائے گا۔ اتنا آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ صرف 2 شرطیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، صرف 2 شرطیں ہیں۔ اگر وہ دونوں ہیں تو وہ عمل قابل قبول ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں ہے نا تو وہ عمل کسی صورت قبول ہو سکتا ہی نہیں۔ اور وہ 2 شرطیں کون سی ہیں؟ چاہے وہ قربانی کا عمل ہو، نماز ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو۔ پہلی شرط ہے نیک عمل کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، نیکی صرف اللہ کے لیے، اس میں ذرہ برابر ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، یہ ساری ریاکاری آ جائے گی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ عمل نیک وہ قبول ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اب اس میں کوئی مشکل بات ہے، کوئی بندہ کہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ بڑی مشکل شرط ہے، انتہائی آسان۔ اور دوسری اس سے بھی آسان، دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل جس کو آپ قبولیت چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں شرطیں بیان فرمائی، ایمان والوں کو خاص کر کے مخاطب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، میری اور میرے نبی کی اطاعت میں عمل کرنے ہیں، وہ قابل قبول ہیں۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اگر میری رضا مقصد نہیں ہے، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل برباد ہے۔ اور اس سورت کا نام بھی سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورت محمد کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرطیں بڑے اتنے آسان طریقے سے، آسان الفاظ میں بیان کی ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو سمجھ نہیں ہے اس بات کی۔ ایمان والو، جو بھی عمل کرنا ہے مقصد مجھے راضی کرنا اور طریقہ میرے نبی کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوئے تو تبطلوا اعمالکم، تمہارے عمل باطل اور برباد ہو جائیں گے۔ اتنا آسان طریقہ۔ اب اس میں فکر کرنے کی میرے بھائیوں یہ ضرورت ہے کہ قربانی کا جانور خرید رہی ہیں، قربانی کا عمل کر رہے ہیں تو مقصد صرف ایک ہونا چاہیے۔ پہلی شرط وہ کیا ہے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اگر ریاکاری اس میں آئی سارا عمل برباد ہو جائے گا، اور یہ اتنا خطرناک کام بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد میں بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی مسائل پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کیسے تھا؟ جیسے یہ مسجد کی دیوار ہے نا، تو اس کے اندر جو دروازہ ہے یہ پیارے آقا کا گھر تھا، یعنی کہ ساتھ ہی حجرہ تھا، آپ دروازہ کھولتے ہو مسجد میں داخل ہو جاتے۔ اب پیارے آقا گھر میں تھے، صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہیں اور بات ہو رہی ہے دجال کے فتنے کے متعلق، اور دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ جس کے متعلق خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور وہ بھی نماز کے اندر۔ اور یہ آپ نے سکھائی بھی صحابہ کرام کو کہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، اللہ کی پناہ مانگو اس فتنے سے۔ اتنا خطرناک ہے کہ صبح کا مسلمان، صبح کا مومن شام تک کافر ہو چکا ہوگا، اتنا خطرناک فتنہ ہے وہ۔ اور صحابہ کرام نے بھی اس کی سنگینی کو بڑا سیریس لیا، بڑی اہمیت دی اس کو، اللہ کی منتیں کر کے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ بھائی بندے کا ایمان ہی اگر چلا گیا تو کوئی عمل کہاں کام آئے گا۔ اب صحابہ کرام اسی بات پر بات کر رہے تھے، اسی موضوع پر آپس میں بات ہو رہی تھی کہ دجال کے فتنے کس کس طرح سے لوگوں پر اثر انداز ہوں گے، کتنا خطرناک ہے یہ۔ اب یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اسی دوران نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں داخل ہو گئے۔ اب چونکہ ساتھ ہی مسجد کے اندر ہی دروازہ کھلتا تھا، تو آپ نے داخل ہوتے ہی صحابہ کرام کی وہ باتیں سنی جو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے دجال کے فتنے کے متعلق، ان مسائل پر بات ہو رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ بڑا سنگین، بڑا خطرناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے، پیارے آقا فرماتے ہیں، مجھے تمہارے متعلق، یعنی اپنی امت کے متعلق، اور وہاں پہ کون موجود تھے؟ صحابہ کرام۔ فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق دجال کے فتنے سے زیادہ ایک اور گناہ ہے جس کا زیادہ ڈر اور خوف کھائے جا رہا ہے، اور وہ ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ یہ پیارا آقا کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ کیا شرک کا کوئی اندیشہ ہے صحابہ کرام سے، جنہوں نے جاننے تک قربان کر دی، گھر بار آل اولاد سب کو چھوڑ دیا، شرک کی زندگی کو خیر بات کہتے ہوئے اور ایمان کو قبول کیا؟ اور پیارا آقا کیا فرماتے ہیں کہ مجھے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف ہے تمہارے متعلق اور اپنی امت کے متعلق، اور وہ ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ بھئی کھلا واضح ظاہری شرک کو تو سبھی کو نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا 100% شرک ہے، دین اسلام میں بالکل کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تعظیمی کہنا کہ نہیں ہم عبادت کا سجدہ نہیں کریں، تعظیم کے لیے جھکتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، شرک ہے۔ اب یہ شرک اگر کوئی کر رہا ہے تو سبھی کو نظر آتا ہے نا، یہ ہے نظر آنے والا ظاہری شرک۔ اللہ سے دعا مانگنے کی بجائے کسی اور سے بندہ دعا مانگ رہا ہے، یہ ہے شرک، واضح ہے، چاہے وہ کسی صحابی سے مانگ رہا ہو، چاہے وہ کسی نبی پیغمبر سے مانگ رہا ہے، اللہ کو اگر چھوڑ دیا نا دعا میں تو وہ بندہ مشرک ہے۔ اب یہ شرک تو ظاہری ہے، سبھی کو نظر آ رہا ہے۔ اب پیارا آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو چھپا ہوا شرک ہے نا، اس کا مجھے تمہارے متعلق بڑا خوف ہے، کہیں تم اس میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اور پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، یہ چھپا ہوا شرک ہے کیا؟ فرمایا کہ شرک خفی ہے ریاکاری، ریاکاری، دکھلاوا، یہ ہے چھپا ہوا شرک۔ اور یہ اتنا خطرناک ہے تو اس لیے آپ نے پھر اس کی مثال سے بھی واضح کر دیا اس کو، آپ نے مثال سے بات کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ چھپا ہوا شرک ریاکاری ہے، اور ریاکاری کیا ہوتی ہے اس بات کو سمجھو۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ، چونکہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، پیارا کبھی وہاں آ گئے تھے تو آپ وہاں ان کو سمجھا رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کوئی بندہ باوضو ہو کے مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ نماز شروع کرتا ہے سنت کے مطابق، سنت کے مطابق وہ نماز پڑھتا ہے،
اب جیسے ہی نماز شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں نا تو کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اب وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں نا، تو اس نیت سے وہ اپنی نماز کو معمول سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے، بڑا لمبا قیام کرے گا، بڑا لمبا رکوع کرے گا، بڑے اطمینان سے سجدے کرے گا۔ عام معمول میں اس کی نماز تھوڑی اس سے ہلکی ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو میں بڑا اچھا لگوں نماز پڑھتے ہوئے، اور لوگ میری نماز کی تعریف کریں، میرے عمل کی تعریف کریں، تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کو بڑا خوبصورت بنا کے پڑھ رہا ہے۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں یہ ہے چھپا ہوا شرک۔ بھئی اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ سارے ہی مانتے ہیں شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے، تو یہ جو مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے یہ کون سی اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے؟ یہ بھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ کی عبادت کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، بڑی خوبصورت جو بنا رہا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کو خوبصورت کر رہا ہے، یہی ریاکاری ہے اور یہی ہے چھپا ہوا شرک۔ فرمایا کہ دجال کے فتنے سے زیادہ مجھے ڈر ہے اس گناہ کا، اس سے بچ کے رہنا۔ اور پیارا آقا کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ میں اور تم کیا چیز ہیں؟ تو ہمیں اپنی عبادت کے متعلق میرے بھائیوں انتہائی فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں ریاکاری تو نہیں چل رہی، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم بڑے بڑے نیک عمل کرتے ہیں، پھر جب لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اپنی واہ واہ سننا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ بندے نے باوضو سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے، رفع الیدین کیا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، قیام کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، کوئی اور سورت پڑھی ہے، رکوع کیا ہے، تسبیح ہے، سجدے کیے ہیں، سارا کچھ سنت کے مطابق پڑھا ہے۔ پیارا آقا فرماتے ہیں یہ نماز نہیں، شرک کیا ہے اس نے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عمل کی قبولیت کی پہلی شرط تھی نا کہ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اس بندے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، یہ لوگوں کو راضی کر رہا ہے، یہ لوگوں کو دکھا دکھا کے بڑی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے۔ تو پہلی شرط جیسے ہی گئی وہ سارے کا سارا عمل برباد ہونے کی بجائے گناہ بن گیا۔ صحیح مسلم کی یہ پوری تفصیلی روایت ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں یہ جو چھپا ہوا شرک ہے اس پہ انتہائی توجہ دیں، نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اب بندہ تو اپنی طرف سے نماز ہی پڑھ رہا ہے نا، نمازیں ہی پڑھ رہا ہے، تو یہ جو صرف سوچ کا بدل جانا، اخلاص کا ختم ہو جانا، اللہ کی رضا اب اس بندے کے لیے مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد لوگوں کو اچھی نماز دکھانا ہے، لوگوں کے لیے اچھا بننا ہے۔ تو یہ جب جیسے ہی اس کی نیت لوگوں کے لیے ہو گئی اللہ کی رضا کو چھوڑ کر، تو یہ عمل اس کا برباد ہی نہیں ہوتا بلکہ گناہ بن جاتا ہے، اور وہ بھی سب سے بڑا گناہ شرک بن جاتا ہے۔ اور یہ صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی ہے نماز کی عمل کی، باقی ہمیں خود سمجھ جانا چاہیے کہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، جس نیک عمل کے اندر ریاکاری آ رہی ہے نا برباد ہو جائے گا، کچھ نہیں پلے پڑے گا۔ مثال کے طور پر روزہ، قربانی کا عمل آ رہا ہے، تو جانور خرید رہے ہیں نا، تو ہم کیوں موٹا تازہ اچھا بہترین جانور خرید رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ہمارے ہمسائے ہیں یا شریکہ بازی ہے یا دوسری پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے جانور سے ہمارا جانور زیادہ اچھا نظر آنا چاہیے، لوگ ان کے نہیں ہمارے جانور کی تعریفیں کریں۔ تو یہ جو لوگوں سے تعریفیں سننے کا چکر ہے نا، یہ عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا عمل کیا ہے، عمل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو خدا را قربانی کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ یہ دونوں شرطیں ہیں تو پھر یہ بڑا مقدس ترین، بڑا اجر والا، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی شرط چلی گئی تو یہ عمل برباد ہو جائے گا۔
سارا پیسہ، اگرچہ وہ حلال کی کمائی ہے، حلال کی کمائی ہے، لیکن عمل برباد ہو جائے گا۔ جیسے اس بندے نے با وضو سنت کے مطابق وضو کیا، سنت کے مطابق نماز پڑھی، لیکن پہلی شرط اللہ کو راضی کرنا نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پڑھی، تو یہ برباد ہو گیا۔ تو ایسے ہی اگر دوسری شرط نہ ہو تب بھی عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ریاکاری ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے بھی اس کو مثال کے ساتھ بڑی وضاحت سے بیان کیا، یعنی کہ اتنے آسان طریقے سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو بات کی سمجھ نہیں آئی ہے، یہ ریاکاری ہوتی کیا ہے اور اس سے عمل برباد کیسے ہوتا ہے، اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا۔ اب ذرا غور کریں، تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وضاحت سے بیان فرماتے ہیں کہ ریاکاری عمل کو کیسے برباد کرتی ہے۔ لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے جو عمل کرتی ہے نا، مثال کے طور پہ ہم نے تہجد پڑھی ہے، تہجد کی نماز ہم نے پڑھی ہے، رات کو ہم 2 بجے یا 2:30 بجے اٹھ گئے تھے، تہجد کی نماز پڑھی ہے، کسی کو کیا پتا کس نے تہجد پڑھی ہے، بندہ جانتا ہے، رب جانتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی دن ہوتا ہے تو یہی بندہ بہانے سے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، رات کو نا میں وضو کر رہا تھا، تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا، تو بڑی تیز اچانک سی آندھی آ گئی۔ وہ بھی سیدھا بتانا، آندھی آئی تھی رات کو، وضو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہی چاہتا نا کہ لوگ سمجھے میں تہجد پڑھتا ہوں 2 بجے اٹھ کے۔ تو جو بہانے سے چیزیں بتانا ہے نا، یہ عملوں کو برباد کر دیتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ پہلے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ نیک عمل کرے نا، اب اگر کر لیا نا تو اسی کی زبانی میں ریاکاری بنا کے عمل اس کا برباد کر دو، اور محنت کر کے بھی اپنا عمل برباد کر لیتے ہیں ریاکاری کی وجہ سے۔ روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، بڑی گرمی کی شدت تھی، بڑی مشکل سے روزے کو نبھایا، تو ٹھیک ہے بھائی، روزہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے ٹھیک ہے، اللہ اجر دے گا نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا تھا نا، تو اللہ اجر دے گا۔ اب لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کل کا روزہ تو بڑا مشکل تھا، کل تو عصر کے ٹائم پہ بس ہو گئی تھی، اتنی شدید پیاس، بھائی کیا بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو؟ اتنی شدید پیاس تھی، اتنی زیادہ گرمی تھی کہ لوگ پیاس کم کریں گے یا گرمی کم کریں گے؟ کچھ کم نہیں ہوگا، تیرا عمل برباد ہو جائے گا۔ یہ ہے ریاکاری۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو عمل کیسے برباد ہوتے ہیں، اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسے سمجھو کمثل صفوان علیہ تراب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے سمجھو یہ جیسے ایک بہت بڑی چٹان ہے۔ اب چونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان تھا۔ آپ میں سے جو لوگ پہاڑی علاقوں میں گئے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ پہاڑی علاقے میں، پہاڑوں میں زرخیز زمین کا مل جانا سمجھو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے ہمارے یہاں آباد زمینیں ہیں نا، پہاڑوں میں ایسے نہیں ہوتی، تھوڑی سی یہاں زمین ہوتی ہے، کچھ یہاں کاشت کرتے ہیں، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ٹیڑھی بیڑھی زمینیں ہوتی ہیں، بڑی مشقت ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اگر کسی کو 2 کنال کا ایسا پلاٹ مل گیا ہے مثال کے طور پر کہ جو بالکل برابر ہے اور اس کے اوپر مٹی یعنی کہ بالکل برابر زرخیز زمین ہے، تو اس بندے کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے کہ وہاں وہ بآسانی فصل اگا سکتا ہے، اناج اپنے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بالکل ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایسے سمجھو ریاکاری عمل کو کیسے برباد کرتی ہے۔ جیسے ایک بہت بڑی چٹان ہے، چٹان کہتے ہیں کہ ایک بالکل صاف پتھر ہے، صاف ملائم، علیہ تراب، اور اس چٹان کے اوپر، اس ملائم پتھر کے اوپر جو بہت بڑا ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے اور مٹی کی ایک موٹی تہ بند گئی ہے۔ اب وہاں پر ایک بندہ دیکھتا ہے وہ زرخیز زمین، وہ بھی بالکل برابر میدانی علاقے کی طرح، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے قیمتی بیج ہوتا ہے نا، وہ وہاں آ کے ڈال دیتا ہے اس زمین میں کہ یہاں سے مجھے اناج ملے گا، روزی رزق میرا یہاں سے مجھے ملے گا، کھانے کو ملے گا۔ وہ بڑا خوش ہے۔ اب وہاں پہ بیج ڈال کے وہ چلا گیا، انتظار میں ہے، بارشیں ہوں گی، دھوپ آئے گی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فصل بڑی ہوگی اور مجھے یہاں سے غلہ ملے گا، بڑا خوش ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَأَصَابَهُ وَابِلٌ،
وابل کہتے ہیں ایسی موسلا دار بارش کو جس کو ہم اپنی زبان میں طوفانی بارش کہتے ہیں، بارش بھی ہے اور ہوا بھی بڑی تیز ہے۔ تو ایسی بارش آتی ہے جو بہت تیز بارش ہوتی ہے اور بڑی تیز ہوا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چٹان کے اوپر بڑی موٹی مٹی کی تہ بندھی ہوئی تھی اور نیچے سے چٹان تو بالکل ملائم تھی، پتھر ملائم تھا۔ اب اس مٹی کے اندر بندے نے بیج ڈالے ہوئے تھے کہ یہاں سے فصل آئے گی، لیکن جیسے ہی فَأَصَابَهُ وَابِلٌ تیز طوفانی بارش آتی ہے تو وہ ساری مٹی وہاں سے پگھل جاتی ہے، وہ بیج بھی گیا، وہ مٹی بھی گئی، پتھر چٹان خالی کا خالی پڑا ہوا۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بالکل صاف چٹان پڑی ہوتی ہے، نہ مٹی ہے نہ بیج ہے۔ اب جب تیز پانی آ رہا ہے، بارش ہے، ہوا بھی تیز ہے، تو پتھر کے اوپر سے تو مکھن کی طرح، جیسے نہیں گرم چھری کو مکھن کے اندر چلائیں تو کیسے کاٹ دیتی ہے، ایسی بارش تو پتھر کو کیسے دھو دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ چٹان بالکل خالی ہو جاتی ہے، نہ اس پہ مٹی ہے نہ اس پہ بیج ہے، کچھ نہیں بچا ہے۔ اور یہ بندہ کچھ وقت کے بعد بڑا خوش آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے میری فصل جو بڑی ہو چکی ہوگی، لیکن وہاں کی کیا دیکھتا ہے، فصل دور کی بات، بیج دور کی بات، وہاں وہ زمین ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ایسے ریاکاری عملوں کو برباد کرتی ہے۔ بندہ نیک عمل کر رہا ہے نا، ریاکاری کر کے لوگوں کو دکھا کے کرتا، نیک عمل لوگوں کو دکھاتا رہتا ہے، سناتا رہتا ہے۔ قیامت کو جب یہ صلہ لینے کے لیے آئے گا نا، اس زمیندار کی طرح یہ جو وہاں پہ فصل لینے کے لیے گیا تھا، قیامت کو بندہ جب اجر اور صلے کی انتظار میں ہوگا تو نامہ اعمال میں وہ نیک عمل ہوں گے ہی نہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ اور وہاں پر یہ بندہ پھر اللہ کی منتیں کرے گا کہ یا اللہ میں نے یہ عمل کیے تھے، بڑی محنت کی تھی، بڑا پیسہ خرچ کیا، جیسے قربانی ہے، میں نے بڑا پیسہ خرچ کر کے قربانی کے جانور ذبح کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہی کہیں گے جن کے لیے وہ عمل کیے تھے ان سے جا کے جزا بدلہ لے لے، نہ تو نے میرے لیے کیے تھے نہ میرے پاس کوئی جزا ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، یہ سنانے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے۔ اس لیے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگ زندگیاں کھپا چکے ہوں گے نیک عمل کر کے، لیکن نیت میں فطور ہوگا کہ لوگ کہیں بڑا نیک ہے یہ، بڑا سخی ہے یہ، بڑا دیندار ہے یہ، بڑا یہ دین کا کام کرنے والا ہے یہ۔ حقیقت میں وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، اور لوگوں نے واہ واہ کر دی۔ قیامت کو نامہ اعمال میں ایک بھی عمل نہیں ملے گا۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے زیادہ ڈر مجھے اس کا ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کچھ ملے گا ہی نہیں ان کو، اگر نیت میں فطور آ گئی، اگر ریاکاری آ گئی۔ قبولیت کی پہلی شرط جو ہے نا، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے تو پھر نیکی کرو، کہتے نا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کرو اور بھول جاؤ، اس کی جزا یہاں چاہیے، لوگ اس کی تعریف کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں بھی تعریف کرتا، آپ نیکی کرتے جاؤ، اللہ تمہیں صلہ دے گا۔ اور اللہ نے دینے کے لیے ایک وقت، ایک جگہ رکھی ہے، اور وہ قیامت کے بعد کا ٹائم ہے، ابھی دنیا میں نہیں ہے۔ تو اگر دنیا میں اس چکر میں پڑیں گے کہ اس کا صلہ ہمیں مل جائے تو میرے بھائیو وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ تو چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قربانی ہو، ہمیشہ نیک عمل کرتے ہوئے ایک ہی ہماری سوچ ہونی چاہیے، میں نے صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے بس۔ کسی کو میرا عمل اچھا لگتا ہے لگے، نہیں لگتا نہ لگے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ تھی پہلی شرط، یہ ہے تو عمل قبول ہے، یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے عاملۃ ناصبہ، لوگوں کی پوری زندگیاں نیک عمل کرتے گزری ہوں گی، تسلا نارن حامیہ، جائیں گے وہ جہنم میں، کیونکہ وہ نیکیاں ان کو وہاں کچھ فائدہ دیں گی نہیں، وہ ساری ریاکاری سے برباد ہو چکی ہوں۔ پوری زندگی وقف کی ہوئی ہے اور لوگوں سے واہ واہ سننا چاہتے ہیں، کچھ پلے نہیں پڑے گا میرے بھائی۔ پوری زندگی کا سرمایہ کمائی لگا دی ہے، قیامت کو کچھ نہیں ہاتھ آنے والا ہے اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے تو یہ پہلی شرط ہے۔
اور دوسری شرط، عمل جو بھی نیک کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اپنی عقل کو چھوڑو، صرف یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، کیسے آپ نے عمل کیا، ویسے ہی کرو گے تو قبول ہے. اپنی عقل لاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. اور اس کی بہترین مثال سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. پاؤں پر سردیوں میں موزے پہنتے ہیں نا، جرابیں موزے چیز پہنی ہوتی ہے. صحابہ کرام بھی پہنتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنتے تھے. تو موزہ پہنا ہو، جراب یہ اس طرح کا پہنا ہو تو اس پر وضو کرتے وقت 24 گھنٹے کے لیے مقیم کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ مسح کر لیا کرے. تو جرابوں پر یا موزوں پر جب مسح کرتے ہیں، اب بندہ مثال کے تو موزہ پہن کے یہاں چل پھر رہا ہے، اس کے بعد اس نے وضو کرنا ہے، تو وضو کرتے وقت باقی اعضاء کو تو دھوئے گا، لیکن جرابوں یا موزوں پر جب مسح کرے گا تو چلتے وقت مٹی وغیرہ تو پاؤں کے نیچے لگتی ہے نا، اس موزے کے نیچے کی طرف لگے گی نا مٹی، تو کیا مسح نیچے کی طرف کرتے ہیں؟ بھئی جب بھی جراب پر یا موزے پر مسح کرتے ہیں پاؤں پر تو کیسے کرتے ہیں؟ پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں نا ایسے. تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے تو اجر اس میں ہے، اپنی عقل کو نہیں درمیان میں لا سکتے. عقل تو یہی کہتی ہے کہ مسح کرنا ہے تو نیچے کرو، مٹی نیچے لگی ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسح کرنا ہے تو اوپر ہاتھ پھیر لو، کافی ہے، وضو مکمل. تو فرمایا یہاں ہمیں عقل سے سوچنے کی ضرورت نہیں. ہماری عقل تو کہتی ہے ہاتھ نیچے سے پھیرنا چاہیے، نہیں، رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب وضو کرو، موزے وغیرہ پہنے ہیں تو مسح کرتے ہوئے ہاتھ اوپر پھیر لو، تمہارا وضو مکمل ہے. اپنی عقل کے پیچھے نہیں لگنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے پر چلنا ہے، اور یہی قربانی کا عمل ہے. یہاں پر بھی بڑے لوگ بنا وجہ کی عقلی دلیلیں اپنے دماغ کو دسوڑتے رہیں گے، اور آپ لوگ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہر امت پر ہم نے قربانی لازم قرار دی تھی. اور قربانی کیا تھی؟ بہیمۃ الانعام، گھریلو جو چپائے جانور ہوتے ہیں پالتو، ان میں سے جانور ذبح کرنا ہے. اب وہ جانور اللہ تعالیٰ نے اتنا بتا دیا، اور پھر سنت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ذبح کیے، اپنے ہاتھوں سے کیے، صحابہ کرام کو تعلیم بھی دی. تو اس میں کیا ہے؟ قربانی کے جانور 4 قسم کے: اونٹ، گائے، بکرا، بھیڑ. ان میں سے نر مادہ، اونٹ اونٹنی دونوں میں سے کوئی بھی ہو، گائے بیل ہو، بھیڑ مینڈا ہو، بکرا بکری ہو، تو ان میں سے کوئی بھی ہو، ان 4 قسم کے جانوروں میں سے وہ قربانی سنت کے مطابق ہے. اب ان 4 قسم کے جانوروں کے علاوہ پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں کوئی اور جانور ذبح نہیں کیا قربانی کے لیے. ویسے گوشت کھا سکتی ہیں اور جانوروں کا بھی حلال ہے، اور جانور بھی حلال ہیں، لیکن قربانی صرف انہی 4 میں سے کسی ایک کی ہے. صحابہ کرام کا دور تھا یا